اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساری مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ لوگ اور مخلوق مجھے پہچانے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی چاہت اور محبت سبب بنی ہے مخلوق کی پیدائش۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی چاہت اور محبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ہر مخلوق کے اندر اس کی استطاعت کے مطابق رکھی۔ معدنیات کے اندر محبت کا جذبہ الگ ہے اور نباتات کے اندر محبت کا جذبہ الگ ہے۔ ایسے ہی حیوانات کے اندر محبت کا جذبہ الگ ہے۔ معدنیات کے اندر محبت کیسے رکھی؟ دیکھیں، لوہا ہے نا، لوہا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مغناطیس سے محبت رکھی۔ لوہا مغناطیس کی طرف کھینچتا ہے، ایک کشش ہے، اور وہ محبت کرتا ہے مغناطیس سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مغناطیس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ لوہا آٹومیٹکلی اس کی طرف کھینچ رہا ہو، اور اگر لوہا کچھ دن کے اندر اس کے ساتھ رہ لے نا، صحبت اختیار کر لے، کچھ دن رہ لے بس، تو وہ لوہا بھی مغناطیس بن جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ کوالٹی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوہے کے اندر رکھی، لیکن اس کو ایسے ہی آپ اسی محبت کو لے لیں نباتات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تنکے کے اندر ہوا کی محبت رکھی۔ جب ہوا چلتی ہے نا تو اس ہوا کے اوپر تنکا رقص کرتا ہے، جھوم جاتا ہے۔ اس تنکے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی ہوا کی محبت رکھی، اور ایسے حیوانات کو لے لیں۔ حیوانات میں تو آپ کو کئی مثالیں ملیں گی۔ دیکھیں، مچھلی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر پانی کی محبت رکھی۔ نباتات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مثال دی ہے وہ تنکے کی مثال ہے۔ بزرگان دین نے جو مثال دی ہے وہ تنکے کی مثال دی ہے، کہ تنکے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہوا کی محبت رکھی۔ رکھی ہے نہیں رکھی؟ جیسے ہی ہوا چلتی ہے تنکا جھومنا شروع ہو جاتا ہے، رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گھاس کو دیکھیں آپ، کیسا رقص کرتا ہے، وہ ہوا چلنے کے اوپر رقص کرتا ہے۔ یہ جو شاخیں ہیں ان کو آپ دیکھیں، جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو کیسا رقص کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حیوانات کے اندر کئی مثالیں رکھی ہیں، اور اس کئی مثالوں کے اندر مچھلی کی مثال بزرگان دین دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مچھلی کے اندر پانی کی محبت رکھی۔ حالانکہ مچھلی کی خوراک پانی نہیں ہے، اس کو سمجھیے گا، مچھلی کی خوراک پانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے نکلے گی اور اس کو بولا جائے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر مچھلی کو بولا جائے کہ ساری کائنات تجھے دے دی جائے گی، تو بس پانی سے باہر نکل کر زندگی گزار لے، تو بولے گی ساری کائنات مجھے مل جائے لیکن پانی کا تھوڑا سا چلو بھر مل جائے جس میں میں ڈبکی لگا سکوں، یہ میرے لیے زیادہ عظیم ہے، یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔
اور اس کی مثال بھی بن گئی کہ بھائی میں نے کسی کو ایسا تڑپتے ہوئے دیکھا مچھلی کی طرح، مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا. مثال بنی نہیں بنی؟ ایسے ہی آپ نے مور دیکھا ہوگا. مور کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیر کی آواز کی محبت رکھ دی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے مچھلی کے اندر پانی کی محبت کو رکھ دیا. ایسے ہی آپ نے مور کو دیکھا ہوگا، مور کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیر کی آواز کی محبت رکھ دی. جیسے ہی شیر چنگاڑتا ہے نا، وہ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، ناچنا شروع کر دیتا ہے. اور مثال بنا دی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ مور، جنگل میں مور ناچا. کسی نے مور کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے جنگل میں؟ نہیں دیکھا نا. لیکن پھر بھی ایک مثال بن گئی کہ جنگل میں مور ناچا. تو جنگل میں مور ناچتا کیسے؟ شیر کی آواز کے اوپر وہ ناچتا ہے. اور جب شیر آواز لگاتا ہے تو دوڑتا ہوا شیر کے پاس جاتا ہے، اور جو شیر کی کھال کے اوپر کیڑے ہوتے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو خوراک بنا دی. وہ ان کیڑوں کو کھا رہا ہو. اور شیر کے دانتوں کے اندر، ٹوتھ پک سمجھتے ہیں نا، میری اور آپ کی ٹوتھ پک، تو شیر کے دانتوں کی ٹوتھ پک جو ہے نا، یہ مور کو بنا دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. مور آتا ہے، اس کے دانتوں کے اندر سے جو مردار کا گوشت پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ نکال کر اپنی خوراک بناتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مور کے دل کے اندر شیر کی محبت رکھ دی. اور شیر مور کو کچھ نہیں کہتا. میں اور آپ بھی ٹوتھ پک کو کچھ نہیں کہتے نا، جیب میں اور سنبھال کر رکھتے ہیں، یار پتہ نہیں کہیں ملے نہ ملے. صحیح ہے نا؟ ایسے ہی شیر بھی مور کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری مثال حیوانات کے اندر، چکوری کو آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا. وہ چاندنی رات کے اندر چاند کی روشنی سے بہت محبت کرتی ہے. چاندنی رات کے اندر جب چاند کی روشنی چمکدار ہوتی ہے نا، تو وہ اس کے اوپر رقص کرنا شروع کر دیتی، خوب ناچتی. اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہوا میں اڑ اڑ کے اپنی جان دے دے اس چاندنی رات کے اندر. ایسی محبت اس کو ہوتی. لیکن یہ ساری محبتوں کو جمع کر لیا جائے، پھر انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور بتا دیا کہ بھئی اگر تو فانی کے ساتھ محبت کرے گا تو فنا ہو جائے گا، اور باقی کے ساتھ محبت کرے گا تو بقا ہو جائے گا، باقی ہو جائے گا. اس لیے اب تو فیصلہ کر، تو نے محبت کرنی کس کے ساتھ ہے؟ فانی سے کرنی ہے، باقی سے کرنی ہے؟ اور پھر ان سب کا انجام بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. دیکھیں، لوہے نے مقناطیس سے محبت کری. محبت کس سے کر رہا ہے؟ یہ غیر پرستی سے کر رہا ہے نا. محبت کس سے کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے غیر سے کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ مقناطیس اللہ کا غیر ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں. لیکن لوہا محبت کر رہا ہے مقناطیس سے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا انجام کیا رکھا ہے؟ اس کو آگ کے اندر تپایا ہے، بھٹی کے اندر تپایا ہے، اس کو نرم کروایا ہے، اس کے اوپر لوہے برسائیں، اس کے اوپر ہتھوڑے برسائیں. اور پھر یہیں بس نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس کا انجام بتا رہا ہوں. یہیں بس نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ان کو پکڑو اور ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دو، اور پھر اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ، داخل کر دو، اور پھر 70 گز ہاتھ جو لمبی ہوتی ہے زنجیر، اس کے اندر اس کو جکڑ دو. تو زنجیر تو اس کی ہوگی، لوہے کی ہوگی، لوہے کی. یہ لوہے کا انجام ہے کہ یہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، غیر پرستی سے محبت کرنے کی وجہ سے. غیر پرستی سے محبت کر.
اسی طریقے سے آپ نباتات کو اٹھا کر دیکھیں، تنکے نے ہوا سے محبت کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی تنکے سے جھاڑو بنوایا اور نجاست کے کام کو صاف کرنے کے اوپر لگا دیا کہ تو جھاڑو بنے گی، اور جھاڑو کے ساتھ تیرے ساتھ جو کام ہوگا وہ نجاست کے صاف کرنے کا کام ہوگا۔ آپ دیکھ لیں باتھ روموں کے اندر جھاڑو پھر رہی ہوتی ہے، WCO کے اندر جھاڑو پھر رہی ہوتی ہے، جتنی نجاست ہے نا وہ جھاڑو سے اٹھائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف غیر پرستی سے محبت کرنے کا انجام ہے۔ مچھلی کو دیکھیں آپ، مچھلی نے پانی سے محبت کی نا، تو ہوا کیا؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی بدبو رکھ دی، حالانکہ اس کی محبت تو اتنی راسخ ہے، اتنی راسخ ہے کہ جو بندہ مچھلی کھاتا ہے نا اس کو بھی پانی کی طلب ہوتی ہے، اتنی محبت راسخ ہے، وہ بولتا ہے میں نے مچھلی کھائی ہے بھائی، گرمی ہو رہی ہے، اندر پانی پلاؤ، مرنے کے بعد بھی اس کو پانی کی طلب، تل بھی لیا ہم نے، کھا بھی لیا، اتنی محبت راسخ ہے اس کی پانی کے ساتھ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مثال دی ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان والا مسجد کے اندر ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب اس کے اندر پانی کے اندر اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان والے کو مسجد کے اندر سکون مل رہا ہوتا ہے۔ تو اتنی راسخ محبت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے جسم کے اندر غیر پرستی کی وجہ سے ایسی بدبو رکھ دی کہ جس گھر کے اندر مچھلی جاتی ہے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تعفن اٹھ رہا ہوتا، اٹھ رہا ہوتا نہیں اٹھ رہا ہوتا، کوئی مچھلی پکا بھی رہا ہوتا، تل بھی رہا ہوتا، پھر بھی مچھلی کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ غیر پرستی سے محبت کرنے کا انجام ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی کی ذات نے بدبو رکھ دی، بدبو ہی بدبو ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوست، میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت سے جوڑ کر رکھیں، اسی سے سرشار کر رکھیں، تب جا کر میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو آئے گی، میری روح کے اندر بھی مچھلی کی طرح بدبو اٹھتی ہے، میری روح سے بھی مچھلی کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ کیوں؟ میرے دل کے اندر بھی غیر پرستی بہت ہے، میں غیر اللہ سے محبت کرے جا رہا ہوں، جذبہ تو اللہ نے رکھا اپنے سے محبت کرنے کے لیے، یہ محبت کا جذبہ اس لیے رکھا ہے کہ میرے لیے اس جذبے کو استعمال کرنا ہے، غیر کے لیے استعمال مت کر لیو تو۔ اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں غیر کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیا اس جذبے کو۔ تو یہ محبت کا جذبہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس لیے رکھا تھا؟ یہ اس لیے رکھا تھا کہ تو نے اس جذبے کو میرے لیے استعمال کرنا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے۔